بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ البدایہ والنہایہ والیوم 2، اس کا اردو ترجمہ تاریخ ابن کثیر، اس سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پارٹ 4۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا اور دودھ شریک کا ذکر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد کچھ دن ایمن نے، جن کا نام برکہ تھا، اپنی گود میں رکھا تھا، اور وہ آپ کو اپنے والد عبداللہ سے بطور کنیز وراثت میں ملی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے ہو کر ان کی شادی اپنے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کر دی تھی، جن سے ان کے ہاں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ سے قبل کچھ دن اپنی والدہ معاشرہ کے ساتھ ساتھ اپنے چچا ابو لہب کی کنیز صوبیہ کا دودھ بھی پیا تھا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، جس میں زہری کی زبانی اور عروہ بن زبیر، زینب بنت ام سلمہ اور ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بیان کی ہے۔ بتایا ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری بہن سے نکاح کر لیجئے۔ مسلم نے بہن کی جگہ عزہ بنت ابی سفیان لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ پسند کرو گی؟ وہ بولی، جی، میں اس میں مخل نہیں ہوں گی، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کار خیر میں میری بہن کو بھی شریک فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات میرے لیے جائز نہ ہو تو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سن کر ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بولی، میں جانتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنت ابی سلمہ سے نکاح کا قصد فرما رہے ہیں۔ ام حبیبہ سے یہ سن کر حضرت نے حیرت سے فرمایا، بنت ام سلمہ سے؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جی ہاں، انہی سے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی تو میری رفیق حیات نہیں بن سکتی، کیونکہ وہ میرے دودھ شریک بھائی کی بیٹی ہیں، کیونکہ مجھے اور ابی سلمہ دونوں کو صوبیہ نے دودھ پلایا ہے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ عروہ کے حوالے سے مزید بیان کرتے ہیں کہ صوبیہ ابو لہب کی کنیز تھیں، لیکن جب صوبیہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، اس سے قبل ابو لہب نے انہیں آزاد کر دیا تھا۔ ابو لہب کے مرنے کے بعد ان کے اہل و عیال میں سے کسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ اس کے علاوہ کہ ابو لہب آپ کے چچا تھے، ان سے آپ کا کوئی اور رشتہ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرماتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب ان کی کنیز صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا تھا، اس سے قبل ابو لہب نے انہیں آزاد کر دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر رضاعت۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ جس شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا تھا، وہ حارث تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ بن حارث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب کے نام پر رکھا تھا۔ ابن اسحاق مزید بیان کرتے ہیں کہ حارث نے حلیمہ بنت ابو ذؤیب سے شادی کی تھی، اور عبداللہ بن حارث انہی کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پینا شروع کیا، اس وقت عبداللہ بن حارث بھی شیرخوار تھے، اور اسی رشتے سے عبداللہ بن حارث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہوئے، یعنی رضاعی بھائی۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن حارث کی بہنیں انیسہ بنت حارث بھی اسی طرح آپ کی رضاعی بہنیں تھیں۔ مزید برآں جیسا کہ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں، حذافہ بنت حارث نے، جسے شیمہ بھی کہتے تھے، جب وہ آپ کی والدہ کے پاس تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ روز اس نے بھی حضرت آمنہ کا دودھ پیا تھا۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ان سے جہم بن ابی جہم نے، جو بنی تمیم کی ایک خاتون کا غلام تھا، وہ حارث بن حاطب کے پاس رہتی تھیں، اور اس کا غلام جہم بھی اس کے ساتھ وہیں رہتا تھا، اور حارث بن حاطب ہی کا غلام کہلاتا تھا۔ بیان کیا کہ اس نے عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب سے حلیمہ سعدیہ کی وہ باتیں سنی جو وہ اکثر لوگوں کو سنایا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ وہ باتیں خود حلیمہ سعدیہ نے انہیں بتائی تھیں، جو حلیمہ سعدیہ کے بقول یہ ہیں کہ
جب قبیلہ بنی سعد میں کسی سال مکے میں کئی بچوں کی پیدائش کی خبر پہنچتی تھی تو بنی سعد کی عورتیں ان بچوں کو اجرت پر دودھ پلانے کے لیے مکے کی طرف لپکنے لگتی تھیں۔ پھر ایک سال ایسا ہی ہوا کہ مکہ کے معزز اور شریف خاندانوں میں کئی بچوں کی پیدائش کی خبر ملی، تو بنی سعد کی 10 عورتیں، جن میں بھی شامل تھی، مکہ کی طرف چلیں اور جتنا ممکن تھا جلد سے جلد وہاں جا پہنچیں اور گھر گھر معلوم کر کے دودھ پلانے کے لیے، جس کا مکے میں عام رواج تھا، بچے لے لیے۔ لیکن چونکہ ایک تو میرا گدھا مریل سا تھا، دوسرا میرے ساتھ میرا ایک چھوٹا لڑکا اور ایک شیرخوار بچہ بھی تھا، اس لیے وہ بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ چنانچہ میں جب مکہ پہنچی تو میری ساتھی عورتیں مکہ کے سارے نومولود بچے لے چکی تھیں۔ میں یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوئی اور ان سے پوچھا، آخر اب مکے میں کوئی شیرخوار بچہ بھی ہے یا نہیں؟ وہ بولیں، بس ایک یتیم بچہ بچا ہے، اگر تو چاہے تو اسے دودھ پلانے کے لیے لے لے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، میں نے سوچا کہ یتیم بچے کی ماں سے اس کے بچے کو دودھ پلانے کی اجرت مجھے بھلا کیا مل سکتی ہے، لیکن چونکہ اب اس ایک یتیم بچے کے علاوہ مکے میں اور کوئی شیرخوار بچہ تھا ہی نہیں، اس لیے میں نے اسی کو غنیمت سمجھ کر لینے کا ارادہ کر لیا، اور جہاں میری ساتھی عورتوں نے رات بھر کے لیے پڑاؤ ڈالا تھا، میں بھی وہیں رات گزارنے کے لیے پڑ گئی۔ لیکن وہ ساری رات میری آنکھوں میں کٹ گئی، کیونکہ نہ میرے اور میرے چھوٹے سے لڑکے کے لیے کھانے کو کچھ تھا اور نہ گدھے کے لیے چارہ تھا۔ پھر یہ کہ میرا شیرخوار بچہ عبداللہ بھی ساری رات میرے دونوں پستان چچوڑتا رہا، لیکن چونکہ میں نے اس رات کچھ کھایا ہی نہیں تھا، اس لیے میری چھاتیوں سے دودھ کہاں سے اترتا۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ نے بتایا، خیر وہ رات تو میں نے جوں توں جاگ کر کاٹی اور صبح کو اٹھ کر مجبوراً وہی یتیم بچہ لینے چل دی، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، اور یہ بھی خیال تھا کہ اس بچے کی ماں سے اتنا تو پیشگی مل ہی جائے گا جس سے میں اپنے اور اپنے لڑکے کے لیے کچھ کھانے کے لیے اور گدھے کے لیے چارہ لے سکوں گی۔ یہ قصہ سنانے کے بعد حلیمہ سعدیہ نے کہا، جب میں اس بچے کو لینے اس کی ماں کے پاس پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ خاتون جس کا بچہ اس وقت ہی یتیم ہو گیا تھا جب وہ ابھی اپنی ماں کے شکم میں تھا، اور اس کی ماں کو غم سے فطری طور پر نڈھال ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ یقیناً بڑی صابر و شاکر عورت تھی۔ وہ مجھ سے بڑی خندہ روئی سے پیش آئی اور مجھے اپنا بچہ دیتے ہوئے اس کی دودھ پلائی کی جو رقم مجھے دی وہ بھی میری توقع سے زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ وہ بچہ جسے میں یتیم سمجھ کر مجبوراً لینے آئی تھی اتنا خوبصورت تھا کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ جب ہمک کر میری گود میں آیا اور پھر میرے سینے سے لگا تو مجھے اتنا سکون ملا جس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ مکہ سے واپسی کا حال سناتے ہوئے حلیمہ سعدیہ نے بیان کیا، مکے سے واپسی میں مایوس اور اداس ہونے کی بجائے میں ان سب عورتوں سے اپنے آپ کو زیادہ خوش قسمت سمجھ رہی تھی جو بڑے بڑے گھرانوں کے بچے دودھ پلانے کے لیے لے آئی تھیں، اور انہیں ان گھروں سے بڑی بڑی رقمیں بھی پیش کی ملی تھیں، مگر ان بچوں میں سے کوئی بھی اتنا حسین و جمیل نہیں تھا جتنا وہ بچہ تھا جو مجھے اس بیوہ خاتون سے دودھ پلانے کے لیے ملا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ جب سے میری گود میں آیا تھا نام کو بھی نہیں رویا تھا، جبکہ دوسری عورتوں کے بچے سب کے سب روتے بسوتے مکہ سے چلے تھے اور اب تک رہ رہ کر رونے لگتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک عجیب بات یہ تھی کہ میرا وہ مریل سا گدھا جس نے آتے وقت بڑی سستی دکھائی تھی اور جس کی وجہ سے میں اپنی ساتھی عورتوں میں سب سے پیچھے رہ گئی اور سب سے آخر میں مکہ پہنچی تھی، اب اتنا تیز چل رہا تھا کہ میری ساتھی عورتیں مجھ سے کہہ رہی تھیں، حلیمہ تیرا گدھا تو اب ہوا سے باتیں کر رہا ہے، آخر اب اس میں اتنی جان کہاں سے آ گئی؟ اور میں خود اس کی اس تیز رفتاری پر سخت حیران تھی۔ خیر میں جب اپنے گھر پہنچی اور اپنے شوہر حارث بن عبدالعزیٰ کو سارا قصہ سنایا تو وہ غم کا اظہار کرنے کی بجائے اتنا خوش ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ اس بچے کو دیکھ کر بولا، ارے یہ تو کوئی شہزادہ معلوم ہوتا ہے، تو یہ پریزاد کہاں سے لے آئی؟ یہ تو ان غلمانوں سے بھی یقیناً زیادہ خوبصورت ہے جن کا ذکر نصرانی کیا کرتے ہیں کہ وہ جنت میں ہوں گے، اور اس کی متانت اور سنجیدگی تو دیکھو، جب سے آیا ہے بس آنکھیں کھولے خاموشی سے آسمان کی طرف تکے جا رہا ہے، مجھے تو یہ کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ میں نے جب حارث کو اس بچے کا نام اور اس کے خاندان کے بارے میں بتایا تو وہ بولا کہ
وہ خاندان تو قریش میں سب سے زیادہ شریف اور معزز خاندان ہے۔ افسوس ہے کہ اس بچے کا باپ عبداللہ بن عبد المطلب وطن سے دور عین جوانی میں فوت ہو گیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کا یہ بیٹا، جس کی ولادت وہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکا، بڑا ہو کر بڑا ہی خوش نصیب اور صاحب اقبال ہوگا، جس کے آثار ابھی سے اس کے چہرے سے ظاہر ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر خوارگی کے زمانے کی بہت سی اور باتوں کے علاوہ جو ان کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدوم میمنت لزوم کی برکت سے ظہور میں آئی، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ ان کی چھاتیوں میں اتنا دودھ اتر آیا تھا جس کا اس سے قبل انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن اس زمانے میں بھی آپ کی منصف مزاجی اور عدل پسندی کا یہ عالم تھا کہ آپ ان کی ایک پستان سے دودھ پی کر دوسری پستان کا دودھ اپنے دودھ شریک بھائی کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ اس کے علاوہ جب تک وہ آپ کو دودھ پلاتی رہیں، ان کا کوئی بستر یا کوئی دوسرا کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بول و براز سے خراب ہونا تو کیا، ان کا کوئی نشان تک ان پر نہیں آیا۔ اپنے گھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داخل ہوتے ہی جو خیر و برکت کا نزول ہوا، اس کا حال سناتے ہوئے جناب حلیمہ سعدیہ نے بتایا کہ ان کی بکریاں اس سے پہلے بہت کم دودھ دیتی تھیں، لیکن آپ جیسے ہی ان کے گھر پہنچے، انہی بکریوں نے اتنا دودھ دینا شروع کر دیا جو کسی معجزے سے کم نہیں تھا، جسے دیکھ کر ان کے قبیلے کی دوسرے عورتیں بھی اپنی اپنی بکریاں ان کی بکریوں کے ساتھ چرنے باہر بھیجنے لگیں، تو ان کی بکریاں بھی پہلے سے کہیں زیادہ دودھ دینے لگیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں بیان کیا کہ جب وہ 2 سال گزرنے پر میں آمنہ بنت وہب کے اس بچے کو اس کا دودھ چھڑانے کے بعد اس کی ماں کے پاس چھوڑنے آئی تو اس کی جدائی کے غم کی وجہ سے میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ بولی، کیا تم اسے اپنے پاس کچھ اور رکھنا چاہتی ہو؟ ان کی زبان سے یہ سن کر میں خوشی سے بے حال ہو گئی۔ اگر آپ چند مہینے اسے میرے پاس اور رہنے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ حلیمہ سعدیہ نے بتایا کہ میری اس درخواست پر آمنہ بنت وہب نے مجھے خوشی سے اس کی اجازت دے دی۔ یوں تو اس سے پہلے ہی اس بچے کے دم قدم کو خیر و برکت سے میرے گھر کو 4 چاند لگ گئے تھے، لیکن ان اگلے 2-4 ماہ میں اس پر ایسا خیر و برکت کا نزول ہوا کہ وہ میرے سارے قبیلے کے لیے قابل رشک بن گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بلکہ ان کے سارے قبیلے کے ساتھ ہمیشہ مشفقانہ سلوک فرماتے رہے۔ فتح مکہ کے بعد جب قبیلہ بنی سعد کے کچھ لوگ بھی مشرکین مکہ کے ساتھ گرفتار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اس کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ آگے چل کر کریں گے۔